نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ينفقون خرچ کرتے ہیں لا یتبعون اتبع یتبع پیچھے لانا کوئی کام بعد میں کرنا منن احسان اذن ایذا پہنچانا تکلیف پہنچانا قول معروف قول بات معروف اچھی غنی مستغنی ہیں اللہ ترجمہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں پھر وہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ایذا ہوں اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہیں حلم والے ہیں کل کے درس میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دی کہ انسان کی ضرورت جائز ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ کے راستے میں خرچ کریں روک کے رکھنا کسی حال میں مناسب نہیں ہے اور بلکہ اہل نظر تو یہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں جو عقیدہ توحید ہے یہ ایک سب سے بنیادی چیز ہے تمام وہ چیزیں جو اس کے اندر رخنہ ڈال سکتی ہیں جو اس میں کمزوری پیدا کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روک دیا توحید پر عمل کرنا ہے بت پرستی کو چھوڑنا ہے شرک کو چھوڑنا ہے بت صرف وہ نہیں جو پتھر کے بنے ہوں انا کا بھی بت ہوتا ہے میں کا بھی بت ہوتا ہے تکبر کا بھی بت ہوتا ہے عہدے کا بھی بت ہوتا ہے اسی طریقے سے مال کا بھی بت ہوتا ہے تو میرے پاس اتنا ہے میں جو چاہوں کر لوں ہو جائے گا مجھے کون روکنے والا ہے بھئی یہ بھی تو مال کی بت پرستی آ گئی نا اندر بت پرستی اسلام میں نہیں اس لیے فرمایا خرچ کرو یہ نہ یہ ہوگا نہ تمہارا دماغ خراب ہوگا نہ تمہارے اندر اس کی مصیبتیں آئیں گی پریشانی آئیں گی اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے
یہ جو مال کی مذمت فرمائی گئی ہے یہ اس مال کی مذمت ہے جو یا تو حرام ہے اور یا حلال تو ہے لیکن اس سے اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ وہ مال جو حلال کا ہے اور اس سے اس کے تمام حقوق ادا ہو رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، قربانی بھی دی جا رہی ہے، صدقہ فطر بھی دیا جا رہا ہے، عزیز و اقارب کو بھی دیا جا رہا ہے، مسکینوں اور محتاجوں کو بھی دیا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے، اپنے پاس موجود ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ برائی وہاں پر آتی ہے جب یہ حقوق نہ ادا کیے جائیں، پھر یہ چیزیں انسان کو خراب کرنے لگتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھائی یہ بات کہ جس طرح کاشتکار دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور پھر اس سے 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اور ایک دانے سے 100 دانے بن جاتے ہیں، اسی سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور عیاں ہو جاتی ہے کہ کاشتکار جو کاشتکاری کرتا ہے اس کے اندر چند چیزیں اسے درکار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو دانہ وہ زمین میں ڈالنا چاہتا ہے وہ دانہ ٹھیک ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ اگر وہ دانہ ہی زمین کے اندر ایسا ڈالے جو ٹھیک نہیں ہے، ویسے جو ہے نا اسے آدھا کیڑوں نے پہلے سے کھایا ہوا ہے، یا بہت اچھی نسل کا وہ نہیں ہے، تو اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر یہ ہے زمین سے اسے کیا حاصل ہوگا، جو دانہ زمین کے اندر ڈال رہا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس دانے کا درست ہونا اور ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایسے شخص کو کاشتکاری معلوم ہونی چاہیے، اسے پتہ ہو کہ یہ دانہ کب بیجنا ہے، کون سی زمین میں بیجنا ہے، پہلے ہل چلانے ہیں کہ نہیں چلانے، پانی کب دینا ہے اور کب نہیں دینا، کاشتکاری سے وہ واقف بھی ہوں۔ اس موسم کے اندر وہ دانہ ڈالیں کہ جو اس کا موسم ہی نہیں ہے، اس کا وقت ہی نہیں ہے، تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، موسم ہے، جب فلاں چیز کا موسم آنے والا ہے اب اس کو لگایا جائے، گندم کا موسم ہے اس کو لگایا جائے، اب درختوں کا موسم ہے تو ان کو جو ہے لگایا جائے، وہ چیزیں جو ہے نا اب نکلیں گی۔ اب گرمی ہوگی، اب پانی لگانا ہے، اب پانی نہیں لگانا، پانی زیادہ ہو گئے ہیں، اس پانی کو کم کرنا ہے، کاشتکاری سے واقف بھی ہونا چاہیے انسان۔ تیسرے نمبر پر جس زمین کے اندر اس نے کاشتکاری کرنی ہے وہ کاشتکاری کے قابل بھی ہونی چاہیے۔ اگر بنجر زمین کے اندر وہ دانے پھینک کے آئے گا اور خوش ہو کے بیٹھ جائے کہ میں نے دانے لگا دیے ہیں، بیج ڈال دیا ہے، کچھ عرصے بعد کھیتی ہوگی، مزے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ آپ نے ڈالا ہے وہ بھی ختم، اس میں سے بھی کچھ نہیں ملنا۔ تو بیج کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، کاشتکاری کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور زمین کا قابل کاشت ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ بھی کھیتی ہی لگاتا ہے، کھیتی ہی لگاتا ہے، زمین میں دانہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھیتی عطا کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے عملی طور پر اس کو دیکھا، فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کاٹ رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹ کے آخر تک جاتے ہیں، دوبارہ پیچھے سے پھر شروع ہو جاتے ہیں، کاٹتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبریل امین نے بتلایا
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اس خرچ کا اللہ ان کو بدلہ عطا فرماتا ہے، یہ بدلہ لیتے جاتے ہیں، پھر خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو پھر عطا کرتا ہے، پھر خرچ کرتے ہیں، اللہ پھر عطا کرتا ہے۔ یہ کھیتی ان کو ملتی ہی رہتی۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بار بار ملتا ہی رہے گا۔ تو جو خرچ کرنا ہے، جو روپیہ لگانا ہے، جو پیسہ لگانا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام مال سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ حرام کا کمایا ہوا پیسہ انسان جتنا بھی لگا لے اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر طہارت کے اللہ نماز قبول نہیں فرماتا۔ بغیر طہارت کے جو نماز مرضی پڑھ لو، لمبی لمبی پڑھو، جب وضو ہی نہیں ہے اللہ نے نماز ہی قبول نہیں کرنی۔ فرمایا اسی طرح اللہ حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی طریقے سے جو حرام کا مال ہے اس سے صدقہ بھی قبول کوئی نہیں ہوتا، سب ختم۔ نمبر 2، جو خرچ کرنے والا ہے اس کو خرچ کے مسائل اور علم بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں نے نام و نمود کے لیے کیا تو سب ختم ہو جائے گا، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا سب ختم ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہونا اس سے۔ مقصد یہ ہے بڑا خرچ کیا، وہ حدیث میں ہے نا، جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں ایک سخی کو بھی لایا جائے گا۔ ہاں جی تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تیرا جو مال تھا نا بڑا لٹایا، بڑا لوگوں کو کھلایا پلایا اور دیا، خرچ کیا، تیرے راستے میں دیا، تیری رضا کے لیے دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہ، دیا تو نے بہت ہے لیکن ہماری رضا کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا انفاق کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ لوگوں سے یہ سننا چاہتا تھا، تو نے سن لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو اسے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسے۔ اللہ اکبر۔ تو خرچ کرنے والے کو علم بھی ہونا چاہیے، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں ضرورت ہے، کس کس کو دینا ہے۔ نمبر 3، زمین جس طرح کاشتکاری کے قابل ہونی چاہیے اسی طرح اپنا پیسہ جہاں خرچ کریں وہ بھی مستحق ہونے چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے خرچ کرنا ہے پر ٹھیک ہے ڈالا ہو جہاں مرضی ڈالا ہو، نہیں، جس اللہ نے مال دیا ہے اسی اللہ نے ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ تم نے مستحقین تک پہنچانا ہے۔ ایک قسم کے مستحقین تو وہ ہیں کہ نظر آئیں گے، ان کا مستحق ہونا نظر آتا ہے، ان کی غربت نظر آتی ہے، افلاس نظر آتا ہے۔ فرمایا بہت سارے وہ بھی ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، وہ سفید پوش رہتے ہیں۔ فرمایا وہ مانگا نہیں کرتے، وہ سوال نہیں کیا کرتے بلکہ چھپے رہتے ہیں۔ فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ان کو بھی جا کے دینا ہے، ان تک پہنچانا ہے، اصل اجر و ثواب انہی تک جو ہے نا جا کے پہنچانا ہے اور دینا ہے۔ یہ نہیں جی مجھے نہیں پتہ لگ رہا، بھائی جب مال آ گیا ذمہ داری تو ہے نا۔ اب جس اللہ نے مال دیا تو اس مال ملنے کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہو کہ نہیں، چور نہ لے جائے، ڈاکو نہ لے جائے، وہ نہ لے جائے، یہ نہ لے جائے، کبھی بینک میں رکھے گا کبھی کہاں رکھے گا۔ جس طرح وہ ذمہ داری ہے مستحق تک پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے، مستحق تک پہنچانا بھی، اسی طریقے سے نیک لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب کوئی کھانا کھلاتا نا تو آپ اسے دعا دیا کرتے تھے، اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وسلط علیکم الملائکہ۔ اے بندے، نیک آدمی تیرے ہاں آ کے کھانا کھاتے ہی رہے، کھانا کھاتے رہے کہ تیرا پیسہ نیک لوگوں تک جائیں۔ وافطر عندکم الصائمون، روزے دار تیرے پاس روزہ افطار کرے، وہ بھی نیک ہوتے ہیں، اللہ نیک لوگ ہیں۔ وسلط علیکم الملائکہ، اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر تمہارے لیے دعائیں کریں رحمت کی کہ یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما۔ تو جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہ بھی ٹھیک لوگ ہونے چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی پھر اس خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلقاً جو خرچ ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خرچ کی جو قبولیت ہے اس کی شرائط رکھی ہیں۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی مثبت، اور کچھ شرطیں ان کی ایسی بھی ہیں جنہیں منفی شرطیں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی نہ ہو، یہ چیز بھی نہ ہو۔ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں جن کا ترجمہ پڑھا ہے، اللہ نے اس کے اندر 2 شرطیں منفی ذکر فرمائی ہیں، 2 چیزیں منفی ذکر کی، نفی کی ان کی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد وہ زبان سے احسان نہ جتلائیں، زبان سے احسان، منن احسان جتلانا، خرچ کر کے کہتے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس پر احسان جتلانا، میں نے تجھے دیا ہے رکھ یار میری طرف سے، کیا مزے کرے گا تو، جا مزے کر، انداز ہی ایسا اختیار کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھ میں تجھے دے رہا ہوں، میرے پیسے پہ پلتا ہے تو۔ فرمایا احسان جب جتلا دو گے اجر ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، احسان نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ولا اذن، ایذا بھی نہیں، تمہارا جو رویہ ہے اس کے ساتھ وہ غیر مناسب نہیں ہونا چاہیے، تضحیک امیز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لو پکڑو بھئی، یہ کیا ہے دینے کا طریقہ؟ یا خود جو ہے نا اس طرح خدا بنا بیٹھا ہے اور جو جن کو دے رہا ہے لینے لگوائی ہیں، ذلیل کر کر کے دے رہا ہے ان کو۔ لا اذن، ایذا نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تو دے دیا، کل کو یار میرا فلاں کام کرنا تھا اس نے نہیں کیا، یار سنتے نہیں ہیں ہماری، تمہارا کام کریں تو ٹھیک ہے، ضرورت پڑے پھر تو بھاگتے آتے ہیں، ایذا پہنچا دی اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایذا نہیں ہونی چاہیے، نہ احسان نہ ایذا۔ لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا جب یہ 2 چیزیں منفی ہو گئیں تو اللہ پھر ان کو اجر عطا فرمائیں۔ وہ 3 شرطیں مثبت اور 2 یہ منفی، آگے اور بھی آئیں گی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، پیچھے کیا کیا آگے ہمارا کیا بنے گا سب غم ختم کر دیں گے۔ پھر دوبارہ اسی بات کو فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا کہ وہ صدقہ، وہ خرچ کرنا جس کے بعد انسان اس کو ایذا بھی پہنچائیں، تکلیف بھی پہنچائیں، احسان بھی جتلائیں، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہہ کے اسے ٹال دو، اللہ تیرا بھلا کرے۔ فرمایا دینے سے پھر یہ بہتر ہے، جو تم نے نہیں دیا اچھے طریقے سے ٹال دیا، یہ بہتر ہے۔ ومغفرۃ، اور اسے معاف کر دینا، کہ جو مانگنے والا ہے، جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، وہ تو پوری لجاجت سے مانگے گا نا، مانگے گا، بار بار مانگے گا، دائیں آئے گا، بائیں، آگے پیچھے، ہر طریقے سے کہ مجھے مل جائے۔ بندے کو غصہ تو آتا ہے کہ یہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا،
فرمایا تم اسے اب تضحیک امیز لہجے سے دو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے درگزر کر جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو تم نے اس طریقے سے دینا ہے اس کا ملنا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غنی، اور مال والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں۔ احسان کس لیے، ایذا کس لیے؟ تیرا کوئی اپنا مال ہے؟ کوئی ہم تیرے محتاج ہیں کہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں اس کو دو، تو بھی ہمارا بندہ ہے، یہ بھی ہمارا بندہ ہے، جس طرح تجھے ہم دے سکتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہم مستغنی ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا، تیرا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی محتاج نہیں تمہارے پیسے کا۔ یا اللہ، جب آپ کو ضرورت نہیں ہے اور یہ متکبر بنے بیٹھے، خدا بنے بیٹھے ہیں، تو پھر ان کو پکڑنا چاہیے جو کسی کے حقوق کو دبا کے بیٹھے ہیں، غریبوں کا مال کھاتے ہیں، دیتے نہیں ان کو۔ فرمایا پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ حلیم، اللہ بڑے بردبار ہے، اللہ کو پکڑنے میں جلدی تھوڑی ہے کہ یہ مجرم ہاتھ سے نکل جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا۔ فرمایا نہیں، حلیم، اللہ انتہائی حلم والے ہیں، انتہائی حلم والے ہیں۔ ابھی مہلت دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے باز آ جائے، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، اس کا غرور پیسے والا نکل جائے اور ٹھیک ہو جائے، اس لیے فرمایا مہلت اس کو بھی دیتے ہیں، باقی وقت آنے پر پھر چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، اور خرچ کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔